بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک 301 کے لیکچر نمبر 19 کے ساتھ، اور لیکچر نمبر 19 کا فرسٹ ٹاپک ہے 1956 کنسٹیٹیوشن. The Constitution of 1956 was passed after long delegation. طویل غور و فکر کے بعد 1956 کا آئین منظور ہوا. It replaced the interim constitution. اس نے عبوری دستور کی جگہ لے لی. It has 234 articles and 6 schedule. اور اس کنسٹیٹیوشن میں جو تھے 234 آرٹیکلز تھے اور 6 شیڈیولز تھے. It declared that the name of the country would be the Islamic Republic of Pakistan. اور اس بات کو ڈکلیئر کیا گیا، مطلب کہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان کا نیم جو ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. There was clear impact of the Government of India Act 1935 and the interim constitution. Government of India Act 1935 اور عبوری دستور کے اس پہ جو تھے وہ واضح اثرات تھے. فیچرز کیا تھے اس کے؟ فرسٹ فیچر پارلیمنٹری سسٹم. Executive authority visited in the president who exercised it on the advice of the prime minister except in a matter he had ڈسکریشن. ایگزیکٹو اتھارٹی صدر کے سپرد ہے، مطلب کہ صدر کے انڈر ہے، جس نے وزیر اعظم کے مشورے پر جو ہے اس کو استعمال کیا، سوائے ان امور کے جو کہ ان کے شعور میں تھے، مطلب کہ جو کہ ان کے علم میں تھے، ان کو پتہ تھا. پریزیڈنٹ ہیڈ سیریمونیل فنکشن اینڈ ایکسرسائز لمیٹڈ پاور. صدر کے پاس جو ہوتے ہیں وہ رسمی فرائض تھے اور وہ محدود اختیارات جو ہیں وہ استعمال کر سکتے تھے. The president would be of 45 years of age, Muslim and qualified to be member of National Assembly. صدر کی عمر 45 سال، مسلمان اور قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے اہل ہوگی. He was to be elected by National Assembly NA. یہ جو ہے نیشنل اسمبلی NA سے الیکٹ کیا جائے گا، اینڈ پروونشل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، یعنی کہ یہ پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی دونوں میں سے الیکٹ کیا جانا تھا. پرائم منسٹر PM would be appointed by President. پرائم منسٹر وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ صدر، اس کا جو وزیر اعظم کو جو تقرر ہوتا ہے وہ صدر کرتا ہے، اور President would not remove him unless he was sure that PM did not enjoy the support of majority in the National Assembly. صدر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اس وقت تک ریموو نہیں کر سکتا جب تک اسے نیشنل اسمبلی کی حمایت حاصل نہ ہو. مطلب کہ نیشنل اسمبلی کے جتنے ارکان ہیں، اگر صدر کو اس کے حمایت حاصل ہے تو وہ پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے. The President would be its sole judge. The President would be its sole judge. صدر جو ہے وہ اس کا واحد جج ہوگا. He could ask PM to show his support. وہ وزیر اعظم سے اپنی حمایت کا مطالبہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. Cabinet was collectively responsible to NA. کابینہ اجتماعی طور پر NA کی ذمہ دار تھی، مطلب کہ NA کی رسپانسبل تھی. PM was the head of government assisted by کیبنٹ. وزیر اعظم کابینہ کے تعاون سے حکومت کے سربراہ تھے. ون ہاؤس پارلیمنٹ. نیشنل اسمبلی واز دا اونلی ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہیونگ a membership of 300 plus 10 women seats. وہ کہہ رہے کہ قومی اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ کا واحد ایوان تھا جس میں رکنیت کی حامل جو تھی وہ 300 خواتین تھی اور 10 سیٹ نشستیں تھیں. پرنسپل آف پارٹی واز observed فار ریپرزنٹیشن. یہ لفظ پارٹی نہیں ہے، یہ لفظ ہے پیرٹی، یعنی کہ پرنسپل آف پیرٹی واز observed فار ریپرزنٹیشن. نمائندگی کے لیے اصول کا برابری ہونا جو تھا وہ لازمی تھا. میتھڈ آف ڈائریکٹ الیکشنز واز adopted فار جنرل سیٹس. عام نشستوں کے لیے براہ راست انتخابات کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا گیا تھا. All legislative powers were vested with NA. اور تمام قانون سازی کے اختیارات جو ہیں وہ NA کے سپرد کر دیے گئے تھے. President could return
reject or sign the bills. اور وہ جو بلز تھے صدر ان بلز کو واپس بھی کر سکتا تھا، مسترد یا ان پہ دستخط بھی کر سکتے تھے. اچھا اس میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ان کو آپ غور سے پڑھا کریں. این اے کوڈ کنٹرول دا ایگزیکٹو، اور این اے جو ہے وہ ایگزیکٹو کو کنٹرول کر سکتا تھا. سیکنڈ پوائنٹ تھا فیڈرل سسٹم. دا کنسٹیٹیوشن پرووائڈیڈ 3 لسٹز، فیڈرل، پروونشل اینڈ کنکرنٹ. کنسٹیٹیوشن نے آئین نے 3 فہرستیں فراہم کی. نمبر 1 فیڈرل یعنی کہ وفاقی، صوبائی، اینڈ کنکرنٹ مطلب کہ ہم آہنگی. There were the 2 provinces in the Federation of Pakistan. اور وفاقی پاکستان میں جو تھے وہ 2 صوبے تھے. Provincial structure. At the provincial level there was elected assembly. صوبائی سطح پر اسمبلی منتخب ہوئی. The parliamentary system under the nominal headship of governor. اور یہ جو پارلیمانی نظام تھا وہ گورنر کی ہیڈشپ کے انڈر تھا. And the rare powers were given to chief minister and his cabinet. اور جو ریئل اختیارات تھے مطلب کہ اصل اختیارات تھے وہ وزرائے اعلیٰ اور ان کے کابینہ کو دیے گئے تھے. Center had some overriding powers and some emergency powers too. کہنے کہ مرکز کے پاس جو تھی کچھ اوور رائڈنگز پاور تھیں اور کچھ ایمرجنسی پاورز تھیں. They were Class 191. Security or economic life was under threat for external or internal reasons. اور یہاں پہ یہ جو شیک نمبر 191 تھے بیرونی یا داخلی وجوہات کی بنیاد پر سلامتی یا معاشی زندگی کو جو تھا وہ خطرہ تھا. And class 193 constitutional crisis in provinces اور شیک 193 کے مطابق صوبوں میں آئینی برہان. Independent judiciary. At central level the highest court was Supreme Court, then High Court in provinces and subordinate court were established. سینٹرل لیول پہ جو تھی اعلیٰ عدالت وہ تھی عدالت عظمیٰ. پھر صوبوں اور محتاط عدالتوں میں ہائی کورٹس جو ہیں وہ قائم کر دی گئی تھی. ہائی کورٹس ہیو دا پاور آف انٹرپریٹیشن آف دا کنسٹیٹیوشن. اور یہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں آئین کی ترجمانی کی جو ہیں وہ پاورز رکھتی ہیں. دے کوڈ ہیئر دا ڈسپیوٹس بٹوین گورنمنٹس. اور یہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ حکومت کے مابین جو تنازعات ہیں ان کو سن سکتے ہیں. They were guardians of the legal rights of the citizen. وہ شہریوں کے قانونی حقوق کے جو ہیں وہ محافظ تھے. 5 point fundamental rights. Civil and political rights were given to the people of the Pakistan but they could be suspended in case of emergency. شہری اور سیاسی حقوق پاکستان کی عوام کو دیے گئے تھے لیکن ایمرجنسی کے صورت میں انہیں جو ہے وہ معطل کیا جا سکتا تھا. اس میں کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہو تو ایک بار اسے ریڈ کر لیجئے گا. اسلامک کریکٹر. The name of the country was the Islamic Republic. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. Objective resolution was the preamble. اور مقاصد یعنی کہ یہ جو آبجیکٹیوز کی ریزولوشن تھی ان کی پیشکش تھی کہ پاکستان کا نیم جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. ادر اسلامک کلاسز ور پارٹ آف ڈائریکٹیو پرنسپلز. اور یہ جو اسلامی شیخیں تھیں یعنی کہ اسلامی شیخ تھی یہ ڈائریکٹیو پرنسپلز کا ایک پارٹ تھی. نو لا کین بی میڈ ٹو وائلیٹ اسلامک پرنسپلز اینڈ ٹیچنگز. اور اس میں یہ بات واضح تھی کہ اسلامی اصولوں اور تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کوئی بھی قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. Existing laws would be brought in conformity with Islamic teachings. اور موجودہ قانون جو ہیں جو پہلے سے موجود تھے ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ لایا جائے گا.
A commission was to be appointed to examine the laws of bringing them in conformity. اور وہ قانون جو کہ پہلے سے ہی پاکستان میں تھے اور جو بعد میں عمل جن پہ کروایا جانا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے ان کے مطابق ہونے والے قوانین کی جانچ کے لیے جو ہے ایک کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جانا تھا. whether a law is Islamic or not, NA had to decide. اور NA کو اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ کون سا قانون جو ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے. The matter could be taken up within the judiciary. اور جو معاملات تھے، وہ جو معاملہ تھا وہ عدلیہ کے پاس سے اٹھایا جا سکتا تھا. اسلام was not declared state religion. اور اسلام کو جو ہے وہ ریاستی مذہب جو ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں کیا گیا تھا. یہ لائن چھوڑ دیں، اس میں کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے. ورکنگ آف کانسٹیٹیوشن. No election were held after the enforcement of elections. اور انتخابات کے نفاذ کے بعد جو ہیں وہ کوئی بھی انتخابات نہیں ہوئے. It was finally abrogated on October 7, 1958. بلاخر 7 اکتوبر 1958 کو اسے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. It worked from March 23, 1956 to October 7, 1958. اس نے مارچ 1956 سے 7 اکتوبر تک کام کیا. آج کا لیکچر نمبر 19 جہاں پہ ہوا ختم، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. پہلے کے جو 2 لیکچرز تھے میں نے ان کو سپیڈ میں جو ہے وہ پڑھایا تھا، لیکن آج کا لیکچر میں نے کافی سلو پڑھایا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو لیکچرز اچھے لگ رہے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.